مولانا جلال الدین رومی، عشق و عرفان کا ایک سمندر، دنیا کو علم و فن سے مالا مال کرنے والی لازوال شخصیت، شاعری اور سخنوری کی ایک کائنات، ایسی شخصیتوں کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتا۔ مولانا رومی آج بھی ساری دنیا کے ہیں، ایران سے امریکہ تک برابر ان کی علمی تلاش جاری ہے۔ ان کے عشق و عرفان میں وہ گہرائی ہے جہاں تک پہنچنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان کے علمی سمندر میں غوطے لگانے والا کبھی تہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس بھنور میں بے شمار کشتیاں ڈوب چکی ہیں جنہیں پھر اوپر آنے کا کبھی موقع نہ ملا۔ مولانا جلال الدین رومی کی ولادت افغانستان کے بلخ شہر میں ہوئی، مگر 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ترک وطن پر مجبور ہونا پڑا۔ ایران اور کچھ دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہوئے آخر کار آپ کی منزل روم کا شہر قونیہ قرار پائی۔ یہ شہر اب ترکی کا حصہ ہے۔ یہیں آپ کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ دل کی حالت زیر و زبر ہو گئی۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ ایک عالم دین جس کا کام تقریر و تدریس اور فتویٰ نویسی کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، اب سب کچھ چھوڑ کر بے خودی کی کیفیت میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ شمس تبریزی خود بھی ایک صوفی تھے۔ اب یہ کیفیت تھی کہ دونوں ایک مکان میں رہتے اور مہینوں بند رہتے۔ اس مکان میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی، صرف مولانا کی اہلیہ اور ان کے مرید صلاح الدین زرکوب بھی جا سکتے تھے۔ اس حالت نے آپ کے مریدوں اور طالب علموں کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے شمس کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کیں، مگر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ اس واقعے نے مولانا روم پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ وہ شمس کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے۔ اس عالم میں وہ اشعار گاتے رہتے۔ وہ اکثر ترنم کے ساتھ درد انگیز اشعار پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ آخر کار آپ کی یہ حالت دیکھ کر مریدوں نے شمس کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ شمس مل بھی گئے اور مولانا کے پاس آئے، مگر ایک بار پھر وہ کچھ مدت بعد غائب ہو گئے۔ مولانا روم فارسی زبان کے ایسے شاعر ہیں جس نے ساری دنیا کے ادب کو متاثر کیا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی دوسرا ایسا شاعر ہو جسے اس قدر مقبولیت ملی ہو۔ انہوں نے اسلامی ثقافت کو غنی سے غنی تر بنایا ہے۔ ان کی غزلوں کا مجموعہ دیوان شمس تبریزی 700 سال بعد بھی مقبول ہے۔ یہ عشق و محبت کا دفتر ہے جسے رہتی دنیا تک اہل محبت اپنی آنکھوں سے لگاتے رہیں گے۔ دیوان شمس میں 50,000 اشعار ہیں۔ ان کی مثنوی بھی یادگار ہے جو مثنوی مولانا روم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تصنیف کا ذریعہ
حسام الدین چلیبی بنے ہیں، جن کی طرف مولانا کی خاص نظر عنایت تھی۔ مثنوی کی ابتدا بانسری کے بیان سے ہوتی ہے، پھر یہی بانسری حقیقت و معرفت کے سربستہ رازوں کو کھولتی جاتی ہے۔ بانسری کہتی ہے: سینہ خواہم شرح شرحا از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، یعنی مجھے ایسا قلب چاہیے جو درد سے پارا پارا ہو، تبھی میں چاہت کے درد کی تفصیل بیان کر سکتی ہوں۔ مولانا کی مکمل شاعری فارسی زبان میں ہے، البتہ کہیں کہیں آپ نے عربی کے اشعار بھی کہے ہیں۔ مولانا کے ملفوظات کا ایک مجموعہ فیہ ما فیہ کے نام سے موجود ہے۔ ایک عظیم شاعر اور آفاقیت کے علمبردار انسان کے علاوہ مولانا جلال الدین رومی کی اصل پہچان ان کا عرفان ہے۔ وہ ایک ایسے صوفی تھے جس نے دنیا کے لوگوں کا تعلق ان کے خالق و مالک سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کی محبت کو اس تک رسائی کا ذریعہ بنایا۔ ان کے پیغام کی بنیاد ہی محبت اور انسانیت ہے۔ وہ اپنی شاعری اور کتابوں میں جس بات کا درس دیتے ہیں وہ ہے محبت۔ خود ان کی اپنی زندگی بھی محبت کی شرح تھی۔ ان کا محبت کی صداقت پر کامل ایمان تھا۔ دیوان شمس تبریزی میں محبت کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ لاجواب ہے۔ وہ عشق و مستی کے میر کارواں ہیں اور سوز و گداز کے قافلہ سالار بھی۔ اسی وجہ سے ان کے پیغام کی اثر انگیزی اور آفاقیت زمان و مکان کی حدود پار کر چکی ہے۔ وہ اس دنیا کو مقام محبت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ گویا ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔